سامنے آتے ہیں۔ ایک جماعت وہ ہوتی ہے جو اس نظریے کو، اس سیاسی یا غیر سیاسی جماعت کو یا دینی یا غیر دینی جماعت کو قبول کرتی ہے، اس پر ایمان لاتی ہے، اس کی طرفدار بنتی ہے۔ ایک وہ جماعت ہوتی ہے جو مخالف ہوتی ہے اور سرے سے سامنے آنے والی جماعت یا نظریے کا قطعی طور پر انکار کر دیتی ہے۔ ایک تیسری جماعت ہوتی ہے، وہ جماعت ظاہری طور پر تو اس نظریے کو یا اس جماعت کے اصول اور ضوابط کو قبول کر لیتی ہے، لیکن اندرون سے، اندر سے وہ دشمن ہوتی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا آخری ایڈیشن لے کر کے آئے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، جس کا نام اسلام ہے، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین اسلام کی آخری شکل لے کر کے آئے، اس وقت بھی لوگ تین جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جماعت تھی جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو مانا، اس پر ایمان لے کر کے آئے، اس کے طرفدار بنے، اس کے مبلغ بنے، اس کے داعی بنے۔ یہ لوگ مومنین کہلائے۔ ایک وہ جماعت تھی جس نے سرے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، قرآن کریم کو رد کر دیا اور جھٹلا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو مشرک اور کافر کہلائے۔ تیسری ایک جماعت اور تھی، اسلام کے اولین دور میں کوئی جماعت مکہ مکرمہ میں سامنے نہیں آ پائی تھی، لیکن جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، وہاں پر یہ جماعت سامنے آئی۔ یعنی ظاہری طور پر اس جماعت نے اسلام کو قبول کر لیا، وہ مسلمانوں کے ساتھ مسجدوں میں آ کے نمازیں پڑھتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے آپ کی مجلسوں میں شریک ہوتے، لیکن جب وہ اپنے مشرک اور کافر اور یہود اور نصارہ کی جماعتوں میں چلے جاتے تو اسلام کے خلاف جو عداوت، جو دشمنی ان کے دلوں میں پنپ رہی تھی، وہ اس کا اظہار کرتے۔ یعنی وہ باہر سے مسلمان تھے لیکن اندر سے وہ غیر مسلم تھے۔ ان لوگوں کو منافق کہا گیا۔ یہ منافقین کی جماعت تھی جو کافروں سے اور مشرکوں سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہوگا اس میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مومنین میں پیدا کیا اور ہم کو ایمان جیسی نعمت سے نوازا۔ یہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اور کہا جائے تو اس نعمت کے لیے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اور جب یہ نعمت اس کائنات سے اٹھ جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا کے نظام کو درہم برہم کر دیں گے۔ آپ نے مشہور حدیث سے سنی ہوگی کہ جب تک اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، تب تک یہ کائنات باقی رہے گی، اور جب کوئی بھی ایمان کا نام لینے والا اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات کے نظام کو ختم کر دیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ان ایمان والوں کو جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں مخاطب کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اللہ کی تابع داری میں، فرما برداری میں پورے پورے آ جاؤ۔ تعجب کی بات ہے ظاہری طور پر جب آپ غور کریں گے تو اس آیت کا مخاطب کوئی اور نہیں ایمان والا جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، جو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں نہ آگے سے کوئی باطل گھس سکتا ہے نہ پیچھے سے، ایسی کتاب لا ریب فیہ تنزیل من رب العالمین، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب۔ ان لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پورے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، اسلام کو پورے طور پر قبول کر لو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دل سے ایمان کو قبول کرتے ہیں، زبان سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، یہ صرف کمال ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ عمل صالح کریں۔ کافہ کا ترجمہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے اور اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں رسم و رواج اور بدعات کا دخل نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے ہم پورے نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور شریعت لے کر کے آئے ہیں اس کو ہم اپنے جسم کے اعتبار سے بھی قبول کریں، دل کے اعتبار سے بھی قبول کریں، اپنے خیال اور فکر کے اعتبار سے بھی قبول کریں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ممکن ہے ایمان دل کے اندر موجود ہو اور جنت میں جانے کا سبب بن جائے، لیکن ایمان کا کمال یعنی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ظاہر اور باطن کے اعتبار سے ایک مسلمان نہ بن جائے، ایک مومن نہ بن جائے۔ دعویٰ ایمان کا ہو لیکن عمل ایمان کے خلاف ہو، دعویٰ اسلام کا ہو لیکن عمل اسلام کے خلاف ہو، دعویٰ اس بات کا ہو کہ ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں لیکن قرآن کریم کی تعلیمات سے روگردانی ہو، قرآن کی تعلیمات کا انسان باغی بنا ہوا ہو، تو ظاہر ہے یہ کمال کا ایمان نہیں ہے، ایمان کے اندر نقص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کے سلسلے میں تعلیمات دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی ایمان والا، کوئی بھی مومن کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر محبت سے بڑھ کر جب تک نہیں ہو جاتی تب تک ہمارے ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی بھی مومن ایمان والا کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر پیدا ہونے والی خواہشات، اس کے ارادے اس دین کے بالکل تابع اور اس دین کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لے کر کے آیا ہوں، اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس شخص کا ایمان کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت کا پاسدار نہ ہو، جس کے پاس امانت داری نہ ہو، اور اس شخص کا ایمان کوئی ایمان نہیں ہے جو اپنے وعدوں کو وفا نہ کرتا ہو، جو عہد کا پکا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں
سب سے عظیم صفات جو نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ معروف اور مشہور تھے، ان میں ایک صداقت ہے، ایک امانت ہے۔ آپ کی صفت تھی صادق اور امین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ اور ایک مومن کا، ایک ایمان والے کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ محمد عربی پر ایمان رکھتا ہے، جب اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے، اس کو مدبر مانتا ہے، اس کو خالق مانتا ہے، اس کو رازق مانتا ہے، اس کو پالنہار اور داتا مانتا ہے، اور یہ مانتا ہے کہ اس پوری کائنات کا نظام ایک اللہ چلا رہا ہے، اور اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے، وہ قرآن کریم تمام کے تمام زندگی کی ضروریات کو شامل ہے، اور اس قرآن کریم کے اندر ہماری ہر ضرورت، ہمارے ہر ارادے، ہمارے ہر فکر، ہمارے ہر عمل کا اس کے اندر حل پیش کیا ہے، تبیان لکل شیء۔ جو اس بات کو تسلیم کرتا ہو اور اس کے بعد اس بات کو تسلیم کر لینے کے بعد بھی وہ جھوٹ بولتا ہو، وہ خیانت کرتا ہو، یہ کس کی صفات ہیں؟ میں نے ابھی منافق کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں، باقی روایت کے اندر 4 نشانیاں بیان کی گئی۔ آیت المنافق 3، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ یہ منافق کی بڑی بڑی 3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آیا ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، یہ 4تھی نشانی ہے کہ جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ اب ہمیں اپنے گریبان میں یہ جھانک کر دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سی وہ نشانیاں ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ مبادہ ایسا تو نہیں ہے کہ نفاق کا کوئی اثر ہمارے اندر موجود ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جھوٹ کا تو کاروبار ہے، اور وعدوں کے پاس داری یہ ہے کہ انسان کوئی چیز لے لے تو دینے کا نام نہیں لیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایمان کو ہم تک پہنچایا ہے، اس ایمان کے تقاضوں کو اگر ہم پورا نہ کریں عمل صالح کے ذریعے سے، تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، ہر ایک کو معلوم ہے کتنی جگہ پر قرآن نے ارشاد فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان لے کر کے آنا ہے اور نیک عمل کرنے ہیں، عمل صالح کرنے ہیں۔ اگر ایمان بھی نہیں ہے، عمل صالح بھی نہیں ہے، تو پھر نبی کی بیوی ہو، نبی کا بیٹا ہو، وہ بھی اہل کہلانے کا مستحق نہیں، وہ بھی خاندانی فرد قیامت میں نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ قیامت کے روز نسب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو وہ چاہے جتنا اعلیٰ نسب ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ اگر کسی کو کسی کا عمل پیچھے ڈال دے تو پھر اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ آپ نے مشہور واقعہ حضرت سلمان فارسی کا قرآن کریم نے نقل کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ، کہ طوفان نوح کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ایک طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آیا تھا جو اللہ کا ایک عذاب تھا، اور اس میں حضرت نوح